رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا جو انسان جمعے کے دن غسل کرتا ہے، جمعہ پڑھنے کے لیے اچھے طریقے کے ساتھ تیار ہوتا ہے، غسل کرتا ہے، وغسل اور غسل کرواتا ہے، وبکر وابتکر اور صبح جلدی آ جاتا ہے مسجد میں، جو صبح سویرے جلدی مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے، ایسا انسان جو اچھے طریقے کے ساتھ تیاری کر کے اور جلدی مسجد میں آ جاتا ہے، صبح کے وقت آ جاتا ہے، وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنصَتَ اور خاموشی کے ساتھ غور اور توجہ کے ساتھ جمعے کا بیان سنتا ہے، خطبہ سنتا ہے، دین الہی کا کلام سنتا ہے، اللہ کا کلام سنتا ہے، حدیث رسول سنتا ہے، ایسا انسان جو کوئی دین کی باتیں بھی حاصل کرتا ہے، یعنی امام کا خطبہ غور سے سنتا ہے اور بڑی محبت کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ نہا دھو کر جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے اور صبح سویرے آ جاتا ہے، ایسا انسان اس کا اجر و ثواب کان لہ بکل خطوۃ یخطوہا، جتنے قدم وہ چل کر آیا ہے، جتنے قدم چل کر مسجد میں آیا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے، ہر قدم پر ثواب کتنا ہے، سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا ثواب اس کا ہر قدم پر اجر سنۃ صیامہا و قیامہا، ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور رات کو نفلی عبادت، اتنا بڑا ثواب ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے 30 روزے ہوتے ہیں اور وہ بھی لوگوں کو جو ہے وہ دشوار لگتے ہیں، لوگ نہیں رکھتے، اکثر کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ، اصل میں وہ رکھ کر نہیں راضی ہیں، روزہ رکھنا ان کو کتنا مشکل لگتا ہے۔ اور رات کی عبادت کون ہے جو روزہ رکھ کر رات کو ساری رات عبادت کرے، دن روزہ رکھے، دن کا روزہ رات کی عبادت، ایسی مشکل عبادت لیکن ثواب آسانی سے مل جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا ایسا انسان جو جمعہ پڑھنے کے لیے اچھی تیاری کرتا ہے، محبت خلوص کے ساتھ جمعے کی تیاری، اور پھر وہ جلدی آتا ہے، صبح سویرے آ جاتا ہے مسجد کی طرف، ایسا انسان جو ہے جو خاموشی کے ساتھ بیان سنتا ہے، خطبہ سنتا ہے، غور سے سنتا ہے، ایسے انسان کو اتنا بڑا اجر ملتا ہے۔ حدیث پاک میں تو یہ الفاظ ہیں جلدی آنے کے، لیکن قرآن پاک میں سورۃ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعے کی اذان ہو جائے، جب جمعے کے دن جمعے کی اذان جب تم سنو کہ اذان آ رہی ہے، اذان پڑھی جا رہی ہے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی مطلب فوراً چلے جاؤ۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اپنی خرید و فروخت، روزگار، کاروبار، اپنی بڑی وہ چھوڑ دو۔ لیکن آج لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب خطبہ پڑھا جاتا ہے، جب جمعے کی دوسری اذان سنتے ہیں، جب خطبہ شروع ہوتا ہے یا جماعت کا ٹائم ہو جاتا ہے تو پھر دوڑ کر آ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے جب اذان، پہلی اذان، فوراً مسجد کی طرف آؤ، اپنے کام چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم، یہ ہے بہتر تمہارے لیے، یہ تمہاری اخروی زندگی، جو قیامت کی زندگی، قبر کی زندگی، وہ سنوار دے گا یہ عمل۔
وہاں تم کو بڑی عزت ملے گی، شان و شوکت، بڑی برکتیں، اللہ کے دیے ہوئے مقامات وہاں ملیں گے تم کو۔ یہ عمل کر لو، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اور حدیث پاک بھی یہی کہہ رہی ہے، حدیث پاک میں حکم ہے وابتکرا، جو انسان وبکرا وابتکرا، جو صبح سویرے آ جاتا ہے، جو یعنی پہلی اذان کے وقت آ جاتا ہے یا اس سے بھی پہلے آ جاتا ہے، اس انسان کو جتنے قدم وہ چل کر آئے گا، رات کی نفلی عبادت اور دن کا روزہ ہر قدم پر، اور وہ بھی 1 سال 1 قدم، جتنے قدم چل کر آئے گا، رات کی نفلی عبادت، دن کا روزہ اور 1 سال پورا، اتنا بڑا اجر ہے جمعہ پڑھنے کا۔